بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کے دن جس طرح قریب آتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح سیاست کے اندر تلخی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج عمران خان صاحب کی سیاسی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام اتحادی ان کے ساتھ ہیں اور اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیخ رشید احمد صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، ٹاک کی، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ آئندہ انتخابات قبل از وقت بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک اور اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر اپوزیشن کے پاس کچھ منحرف حکومتی اراکین ہیں تو ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے بہت سارے اراکین موجود ہیں اور وقت آنے پر یہ لوگ سامنے آئیں گے۔ یہ کس طرح کی پیش رفت ہے اور جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا دن کون سا مقرر ہونے والا ہے، اس پہ کریں گے بات۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ کے اندر جو آج ہوا، کیا ریمارکس ہوئے، سپریم کورٹ کی سماعت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور کچھ انٹرنیشنل سٹوریز پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے ملک کی۔ ایک تو 27 کو جو میں پورا لاہور شہر میں ہم گزرے اور جو بینرز لگے ہوئے ہیں، اور وہ ناموس کے لیے نکلو اور اسلام کے لیے نکلو، پاکستان کے لیے نکلو، تو یہ مذہب کا جو استعمال ہے سیاست کے اندر ہمیشہ سے جب آپ ہوتے ہیں، یہ عمران خان صاحب بھی اب میں اس پہ دیکھیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں آپ۔ مطلب یہ الزام پوری کانگریس قائداعظم پہ لگاتے تھے کہ مذہب کا استعمال کرتا ہے، لیکن استعمال کرنے میں کوئی حرج، جو مرضی استعمال کریں، نام لینا ہے کوئی حرج نہیں۔ اصل یہ کہ نیت آپ کی اتنی خالص ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، یہ ہے اصل ایشو۔ آپ ریاست مدینہ بھی کہتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ آپ خود رب کا نظام، رب کی دھرتی رب کا نظام کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ آپ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے والا اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے مذہب کا اسلام استعمال۔ چلو کم از کم ایک بات تو طے ہے کہ اس ملک میں لوگ مذہب کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ میں اکثر لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ یار ہر بندہ مذہب کا استعمال، وہ میں نے کہا کوئی چیز بکتی ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں نا، تو مذہب کا استعمال وہ کر رہا ہے۔ عمران خان ظاہر بات کیے چلا، مجھے بڑی عجیب سا لگتا ہے، 3 سال پرانی میری ایک ویڈیو ہے، اس کو وائرل کیے جا رہا ہے۔ اب وہ 3 سال پرانی ہے، آپ کی ایک تقریر کے حوالے سے ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کچھ کیا، پلوں کے نیچے کتنا پانی بہہ گیا، کیا آپ نے کیا صورتحال ہوئی، تحریک لبیک کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، لیکن بہرحال وہ استعمال کرتے ہیں۔ چلو مجھے کوئی نہیں فرق پڑا، 4 لوگ سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنتے ہیں، لیکن آپ کم از کم جب آپ کو لوگ اس حوالے سے آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں تو آپ کو حیا آنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، آپ کو حیا آنی چاہیے اللہ کے سامنے کی، جس کا ہم نے پیش ہونا ہے کل اسمبلی میں پیش نہیں ہونا۔ آپ لوگوں کو اکٹھا تو کر لیں گے، لوگ تو آپ کے اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ آ جائیں گے، لیکن کیا آپ اس سارے معاملے کے اوپر، میں آپ کو ایک مزدار واقعہ سناؤں۔ دوسروں پر کیوں الزام لگاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام کے ساتھ مولانا نہ لگاؤ، یہ فلاں وہ بس وہی کہنا کہ یہ سر ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، چلا آ رہا ہے۔ دیکھیں میں قادیانی ہوں، اب آپ کسی پہ قادیانی کا الزام لگا دیں اور اس کے بعد سب جو مرضی کر دیں، کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ دیں، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا الزام ہے یہ؟ اس کے سامنے ڈیزل تو بڑا معصوم سا لفظ ہے۔ جو اس طرح کی چیزیں میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ قادیانیوں کے ہمارے جو علماء اکرام جو کرتے ہیں، قادیانیوں جو ہیں وہ ہمیں لاجواب کر دیتے ہیں بعض معاملات کے۔ ایک میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں کہ جن کو جا کے مجھے کلیریفیکیشنیں دینی پڑی، میرے لمبی کہانی ہو جاتی ہے، لیکن میں ایسے کہتا ہوں کہ ایک بنیادی طور پر ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر جو ہے یہ دکن میں تھا، تو اس کی نا وہ نہیں ہو رہی تھی، اپنا فتح فتوحات نہیں ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں دربار لگاتا تھا، اس دربار کے سامنے ایک بہروپیہ آ گیا۔ اس بہروپیہ نے اورنگزیب عالمگیر کو چیلنج کیا کہ میں ایسا بہروپ پھر سکتا ہوں کہ تم مجھے نہیں پہچانو گے۔ اچھا، تو کہا ٹھیک ہے، بہروپیہ چلا کہ 500 روپے کی شرط لگ گئی، بہت ہوتے تھے 500 روپے اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا۔ اورنگزیب کو فتح نہیں ہو رہی تھی گولکنڈہ بیجاپور کی ریاستوں، ان کو کسی نے کہا کہ ایک درویش وہاں پر ایسا ہے کہ جو دعا کرتا ہے تو فتح ہو جائے گی تمہیں۔ اورنگزیب گیا اس کے پاس، اورنگزیب کو اگلے دن فتح ہو گئی۔ اورنگزیب نے اس شخص کے پاس گیا، اس کو کہا کہ میں اپنا تمہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ جائیداد دیں، یہ وہ تمہارے والے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جائیدادوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ۔ اس کے اگلے دن وہ آیا، اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ تو وہی درویش ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں وہ بہروپیہ ہوں
میں اپنے 500 روپے لینے آیا. تو اورنگزیب نے کہا کہ تم نے وہ کیوں نہیں مانا؟ کہتا اگر میں وہاں پیسے طلب کر دیتا تو وہ بہروپ ہی غلط ہو جاتا کہ درویش پیسے مانگ گیا. تو وہ اتنی بہروپیہ جو ہے، تو یہ تو لیڈر ہیں بھائی، اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ان لوگوں نے. کوئی مطلب اب تو اس طرح کا نام استعمال کرے. میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی میں میرے نام کے ساتھ لوگ عاشق رسول لیتے ہیں، میں منع کر دیتا ہوں، یار میں تو جوتیوں کی دھول کے برابر نہیں ہوں، یہ تو مقام بہت بڑا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں حیا آتی. اچھا، دوسرا شیخ رشید صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک پہلا نقطہ کہ جی قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی اپوزیشن کے بہت سارے اراکین بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور وقت آنے پہ سامنے آئیں گے. ایک تو قبل از وقت انتخابات سے کیا مراد ہے، کس طرح ہوں گے، کون ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی نے ہمیں ڈسا تھا پی ٹی آئی کو، اور اپوزیشن کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے عمران خان کو زندہ کر. اس سے تو سچی بات کوئی نہیں ہو سکے ڈر. ویسے آج میں آج کل میں نا ذرا تاریخ اس حوالے سے کھنگالنا شروع ہوا. پہلی جو نو کانفرنس موو تھی فیروز خان نون کے خلاف ہوئی تھی جب وہ پنجاب کا چیف منسٹر تھا، اور امریکی آئے تھے، انہوں نے محمد علی بوگرا کو آ کے وزیر اعظم لگایا تھا. امریکیوں کی خواہش تھی کہ وہ محمد علی بوگرا جو امریکہ میں سفیر رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا صدر بھی بن جائے. یہ مسلم لیگ کون سی تھی؟ قائد اعظم کے اپنے بندے. اچھا ٹھیک، 51 کی بات کر رہا ہوں. تو محمد علی بوگرا صاحب نے مسلم لیگ کی صدارت کا الیکشن لڑا اور قاضی عیسیٰ مقابلے میں کینڈیڈیٹ تھا. اچھا، قاضی عیسیٰ کو 38 ووٹ ملے اور اس کو 278 ووٹ ملے. اچھا، کیونکہ امریکہ نے کہا تھا کہ اس کو لانا ہے. تو یعنی یہ تو آپ نو کانفرنس وہ تو پارٹی کی صدر نہیں رہنے دیتے تھے، اس طرح کا انفلوئنس کرتے تھے. یہ صورتحال بڑی آگے بھی میں کہانی سنا. لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو کہا ہے کہ قبل از وقت الیکشن، مجھے اتنا لگتا ہے کہ عمران اگر 27 تاریخ کا جلسہ دیکھ لیا اس نے اور اس نے ایسیس کیا کہ وہ پاپولرٹی کی پیک پہ آ گیا ہے تو وہ الیکشن اناؤنس کر دے گا. کیونکہ اس سے اگر وہ مزید اس نے کلنگ آن پاور کی تو واپس گراف اس کا گرنا شروع ہو جائے گا جیسے اس کا گر رہا تھا. اور یہ اس کو جس بندے نے مشورہ دیا، بڑا ہوش مندانہ طریقے سے مشورہ دیا ہے کہ اس وقت نکلو، پریا میلہ چھوڑو اور الیکشن اناؤنس کر دو. اور یہ ادھار بات ہے الیکشن اناؤنس کرے گا. اس کے بعد اگر اس نے الیکشن اناؤنس کر دیے اور کہہ دیا کہ میں اس کے بعد میرا استعفیٰ رہوں اور میں الیکشن، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہاں پر رہنا یا نہ رہنا بے معنی ہو جائے گا. صحیح. وہ الیکشن جیتتا ہے تو میرا ہوتا ہے، تمام پی ٹی آئی والے اس دن اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں اس سے پہلے اور وہ باہر آ جاتا ہے. یہ بھی ایک بحث شروع ہو جائے گی نا، اگر پی ٹی آئی کے اگر 170-72 لوگ ہیں اگر مستعفی ہو جاتے ہیں دین اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ نہیں، اسمبلی کا مستقبل تو 172 آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے نا. ضمنی الیکشن کا 172 کا ایک سال کے لیے کون لڑنے آئے گا اس. اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بڑا سرپرائز ہے، سرپرائز کے اندر کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ سرپرائز کے لیے تو دو ہر طرح کے دیکھیں نو کانفیڈنس موو جو ہے. اب وہ میں فیروز خان نون کا دیکھ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کون تھا مقابلے پہ؟ کون؟ ممتاز دولتانہ. اچھا، جو لے کے آیا تھا. او کیا بڑے لوگ تھے جو. اور آپ کو اندازہ نہیں کہ 3 لوگ نہیں 2 لوگوں نے ایسے سائڈ بدلی تھی وہاں پر فیروز خان نون کے حق میں اور فیروز خان نون اسٹیبلائز. اور ممتاز خان دولتانہ نے 53 کی وہ جو تھی نا اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ میرے خلاف میں انہوں نے ختم نبوت کی موومنٹ چلائی تھی. یہ پالیٹکس بڑی گندی چیز ہے بنیادی طور پر، کم از کم جو پارلیمنٹ ڈرائنگ روم پالیٹکس. ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بہت بڑا احسان تھا، اس نے ڈرائنگ روم پالیٹکس پبلک عوام میں لے آئے. ورنہ یہ سارے جوڑ توڑ کی سیاست، چٹھے چیمے فلانے وہ کسی نہ کسی حد تک تو ابھی بھی ہے. اب وہ الیکٹیبلز کی سیاست ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ الیکٹیبلز کو اس کا احساس ہو جانا چاہیے. آج بات کریں گے اس میں سپریم کورٹ میں، اسی بات پہ سپریم کورٹ میں اوپر نیچے والی بات ہوئی ہے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے، وہ کہتے ہیں عوام کے ہمارے اپنے نمائندے تھے، اب یہ تو پھر آپ آزاد رہتے، پھر آپ پی ٹی آئی میں نہ آتے. اس کا مطلب جب آپ آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو پارٹی ڈسپلن اس کے ساتھ چلنا پڑے گا اور کسی نہ کسی طرح کو لے کے آنا پڑے گا. اصل مسئلہ عثمان صاحب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین وقت پہ کہیں نہ کہیں سے کچھ پریشر آئے. اچھا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 172 جو ہے اس کے مقابلے میں پورے نہ ہو سکے، کیونکہ بندے پورا کرنا عمران خان کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، بندے پورے کرنا ان کی ذمہ داری. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. نہیں، اگر تو مشکل کام نہیں، بندے پورے کرنا مشکل کام ہے تو عمران خان صاحب ڈیٹ رکھ دیں کہ آؤ جی. نہیں، وہ اسی چکر میں ہوتے ہیں نا کہ کہاں پورے ہو جائے. ولی خان جب بے نظیر کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی نا، وہ اس کے خلاف ہوتا تو ولی خان نے کہا تھا اسمبلی کے ارکان کو اکٹھے کرنا، نو کانفیڈنس. ایسا ہی ہے جیسے مینڈک تولنا ہوتا ہے ترازو پہ. ایک
پڑک کے ادھر چلتا ہے, ایک چار ادھر نکل جاتے ادھر. تو یہ اسمبلی کے رکنوں کی حالت بالکل مینڈک کے تولنے والے. اسی لیے آج ایم کیو ایم نے بھی کہا ہے کہ ہم آخری لمحے پہ دیکھیں گے کیا فیصلہ. یہ مینڈک کبھی ادھر سے ادھر. اتحادیوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی 24 اور 25 یا 26 تک وہ اناؤنسمنٹ کریں گے, اور آج خان صاحب نے بھی کہا. کل میں بلوچستان میں تھا نا, بلوچستان میں باپ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ہم آخر وقت میں بتائیں گے. آج بھی انہوں نے اجلاس بلایا, آخر وقت بتائیں. وہ ایک اجلاس اس پہ بڑی میمز بن رہی ہیں کہ جناب اتنی دیر میں تو یہ ہو جاتا ہے اور آپ کا اجلاس نہیں ختم ہو رہا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے اگلے 1-2 دن میں صورتحال واضح ہونے کا امکان ہے. یا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سپریم کورٹ میں آج کی سماعت. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے معاملے پہ صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی اور بڑے ریمارکس سامنے آئے. اسی سماعت پر آج ہم بات کرتے ہیں. اور یہ سب ایک تو حامد خان صاحب نے بھی کوئی نقطہ اٹھایا ہے سپریم کورٹ بار کے حوالے سے کہ جی ایک پارٹی نہ بنے, اور اس کا, اور فواد چودھری صاحب نے بھی آج اسی بات پہ ٹویٹ کیا کہ جی ایسے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ اپوزیشن کے جو ہیں وہ بینیفیشری بن رہے ہیں سپریم کورٹ بار والے. لیکن جو آج سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی اس سے کیا ریمارکس سے نظر آ رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں بحث بڑی حیران کن چلی, جو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں. اور اس کے بارے میں جو ہم لا پڑھتے تھے تو ہمیں انٹرنیشنل جورسٹ پڑھایا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اتنا بڑا آئین بنایا ہے لیکن یہ اتنا ویگ ہے, موم کی ناک کی طرح ہے, جہاں مرضی موڑ لو, جہاں مرضی موڑ لو. اور ایسا آئین جو ہے ہمیشہ کبھی بھی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں لے کے آتا. جہاں آپ اسٹرکٹ ہونا چاہتے ہیں وہاں بھی اسٹرکٹ نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل سب سے بڑی بددیانتی ہم نے یہ کی کہ جب ہم نے لکھا ہے تو اس میں کہ نو لا شوڈ بی ریپگننٹ ٹو اسلام. اب اس میں ہو جائے کہ ایگزسٹنگ لا کو تو ہم نے چھوڑ دیا بالکل نا, آئندہ سے جب لا بنے گا تو ریپگننسی ڈھونڈیں گے تو یہ کہ, تو ہم نے اسلام کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہے اس کے اندر. پھر ہم نے جب قرارداد مقاصد بنائی تو ہم نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو آئین سے نکال دیا, ہم نے اس کو پریمبل میں رکھ دیا. اب پریمبل کیا ہوتا ہے, پریمبل دیباچہ ہے کیا چیز ہے, تو پھر اب ضیاء الحق نے اس کو 56 والے اسٹیٹس پہ لے کے آئے, اس کو لے کے آئے. اسی طرح یہ جو 63 بنایا گیا ہے, اس 63 کو بھی اس وقت انہوں نے 63 تھا پہلے, پھر 63A بنایا گیا. 62 63 بھی تھا, یہ بھی بنیادی طور پر تو وہیں سے رہا تھا. اس میں صادق اور امین کے 2 لفظ ایڈ کر دیے تھے ضیاء الحق نے اس کے اندر. آج بحث اس بات پہ ہوئی ہے جس میں اٹارنی جنرل نے بھی کیا ہے اور باقی لوگوں نے بھی کیا ہے. ووٹ انڈیویجول ہے, ہر بندے کا حق ہے, لیکن کیا یہ ووٹ جو ہے جب پارٹی بن جاتی ہے تو پارٹی کے اندر ہے یا پارٹی کے باہر ہے؟ اس کی رائے جو ہے وہ پارٹی, جب پارٹی ہے تو اس نے کہا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں آپ کو نظام چلانے کے لیے جنیدوں کی پارٹی بنانی پڑی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے دنیا پوری میں ہوتا ہے, پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے, اس کو پارٹی جب باہر آ جاتی ہے تو پارٹی کیوں نہیں. پھر اس نے کہا کہ ہم فرعون نہیں بنانا چاہتے, اس نے کہا پھر تو لوٹے بھی نہیں بنانا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہیں رکو تو صحیح. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ معاملے آپ کے ہیں, خرابیاں آپ کی ہیں, لوپ ہولز آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں. مطلب پورے کے پورے آئین کے اندر کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ فلاں موضوع کے اوپر بندہ نائل ہوگا تو کتنی دیر کے لیے ہوگا. اب دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے نااہل قرار دیا کس بنیاد کے اوپر, کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ. تو پھر سپریم کورٹ نے خود کہا کہ نہیں ہم 5 سال کے لیے اس کو کر رہے ہیں. اس کی پنشمنٹ کو انہوں نے ریڈیوس کر دیا جو کچھ بھی ہے. لیکن یہاں پر آپ نے کسی قسم کی نااہلی پہ, آپ وہ کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ ہے کہ پہلے جو بندہ سیٹ خالی ہوتی ہے اس کا سیٹ نہ ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطلاق جو ہے اس کے اوپر, کہ ہم نے جب آپ لے کے آئے تھے ہمارے پاس یہ پٹیشن لے کے آئے تھے کہ نااہلی جو ہے عمر برکلی جب جہانگیر ترین نواز شریف تو ہم نے کہا تھا یہ آپ کی اپنا وہ ہے, اپنا کیا نام ہے, اسمبلی ہے, اس میں جا کے پاس کراؤ بل, امینڈمنٹ لے کے آؤ, اس کے بعد بتا دو کون سا. جب دیکھیے عثمان صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے, دنیا میں ہر جرم کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے, اس کی سزا کلاسیفائی کی جاتی ہے, لیکن ایک جرم جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ کم از کم کسی بھی پبلک عہدے کے لیے, کسی بھی پبلک مقام کے لیے وہ پرمنٹ ہوتی ہے, وہ ہے مورل ٹرپیچیوٹ. مورل ٹرپیچیوٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پوری دنیا کہتی ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی یہ بنیادی طور پر ساری عمر کے لیے ایک آدمی کو اس میں آنے سے نااہل کرتے ہیں, کیونکہ نہ جھوٹے کی گواہی ہے, نہ اسلام میں گواہی ہے, یہاں پر بھی گواہی نہیں ہے.
تو یہ چیز ہے. اچھا جی، حامد خان صاحب سینئر قانون دان ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم حامد خان صاحب. وعلیکم السلام. حامد خان صاحب، آج جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ پر اور جو ریمارکس سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو مین نقطہ رہا وہ آج کا کیا رہا ہے؟ آج بنیادی طور پہ تو انہوں نے جو سماعت کی ہے وہ ریفرنس پر کی ہے. جی جہاں تک سپریم کورٹ کا جو تھا پٹیشن وہ تو تقریباً اس کو تو ختم کر دیا ہے، اس پر مزید کوئی کارروائی ہونے کا امکان نہیں ہے. لیکن انہوں نے چونکہ پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس کے اوپر سماعت کی ہے، اور وہی سماعت کل پھر چلی گئی ہے. کل امید ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گی. تو ابھی تو بہرحال اپنے اپنے آبزرویشنز دی ہیں، ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ. احمد خان صاحب، جو سوال ہمیشہ سے اٹھتا چلا آیا ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بہت جگہ پہ بہت زیادہ ویگ ہے، اور سب سے زیادہ ویگ اس وقت ہے کہ جب ڈسکوالیفیکیشن کسی شخص کی ہو جاتی ہے کسی بنیاد کے اوپر تو اس کی کوئی لمٹ کوئی نہیں بتائی گئی. تو کیا سپریم کورٹ کو لمٹ بتا سکتی ہے یا وہ پارلیمنٹ کو ریفر کرے گی کہ اس کو دوبارہ کرے؟ ظاہر ہے یہ تو پارلیمنٹ وہ آئین کو امینڈ کرے یا کسی قانون کو امینڈ کرے اور پھر اس میں کوئی لمٹس رکھے یا سزا جو بھی دینی ہے، یہ ڈسکوالیفیکیشن جس عرصے کے لیے دینی ہے وہ دے. پہلے ہی آرٹیکل 63 میں ڈسکوالیفیکیشنز کے بارے میں وضاحت ہے کہ کس صورت میں کتنے عرصے کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. جو لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ آیا ہے وہ آرٹیکل 63 کی ڈسکوالیفیکیشنز کی وجہ سے نہیں آیا، وہ کوالیفیکیشنز کے آرٹیکل 62(1)(f) کی وجہ سے یعنی صادق اور امین کے حوالے سے آیا ہے کہ صادق اور امین اگر کوئی نہیں پایا جاتا تو اس صورت میں لائف لانگ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. اس پر بہت بڑا کویشچن مارک ہے، کیونکہ سوال یہ کہ آپ لیک آف کوالیفیکیشن کو ڈسکوالیفیکیشن کے سے ایکویٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور کیا لیک آف کوالیفیکیشن پر آپ لائف لانگ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں نہیں. اس پر بہر صورت پٹیشنز بھی پینڈنگ ہے اور اس پر فیصلہ آنا ہے. لیکن ابھی تک جو قانون ہے اس کے مطابق آرٹیکل 62(1)(f) کے ہی حوالے سے لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن. اچھا احمد خان صاحب، ایک اور اہم نقطہ جو کہ کل ہم نے پرسوں پوچھا بھی تھا ایک اور وکیل صاحب سے بھی، کہ اگر یہ جو اس وقت نوٹس دے دیے گئے ہیں اور نوٹس جو ہے ان کی پیریڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور جس دن ووٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے اسپیکر کے پاس پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے ڈسکوالیفائی کرنے کا اس کو ایک مل جاتا ہے کہ یہ آگے ٹرانسمٹ کر دو الیکشن کمیشن کو، اور اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتا، ووٹ لے لیتا ہے لیکن کاؤنٹ نہیں کرتا، رولنگ دے دیتا ہے، تو اسپیکر کی رولنگ کہاں چیلنج ہوگی؟ دیکھیے جی، یہ تو رولنگ تو پھر جب بھی چیلنج ہوگی وہ تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سامنے ہی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ایک آلریڈی نظیر موجود ہے. یعنی جب یوسف رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ آیا تھا آرٹیکل 63 کے تحت، تو اس وقت کی اسپیکر نے اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا ہو چکی تھی. تو اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے بھی چیلنج کیا تھا کہ اسپیکر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو سیکنڈ جج کرے اور یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو نہ بھیجے. اس پر سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن ایکسیپٹ کر کے یوسف گیلانی کو ڈسکوالیفائی کر کے ریموو کر دیا تھا ممبر آف نیشنل اسمبلی کانسیکوئنٹلی ایز پرائم منسٹر. آلریڈی موجود نہیں خان صاحب، جو مظفر شاہ صاحب علی نظیر ہے سینٹ کے الیکشن میں 7 ووٹ نہ کاؤنٹ ہونے کی، تو وہ بھی تو ایک ہے. ہاں وہ ہے، دیکھیں نا، بہرحال میرے نزدیک وہ بھی کمزور ہے لیکن بہرحال اپنی جگہ ہے. لیکن یہ جو ہے اسپیکر کے فیصلہ ہے کوالیفائی کرنا یا ڈسکوالیفائی کرنا، اس پر یہ کافی اہم نظیر موجود ہے یوسف گیلانی والے کیس میں. بہت شکریہ حامد خان صاحب، بڑی تفصیل سے آپ آگاہ کر رہے تھے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ انٹرنیشنل سٹوریز پر نظر ڈالیں گے. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے، جس میں انہوں نے اب معافی مانگی اور وہ دوہرے معیارات مغرب کے اور امریکہ کے جو انہوں نے اختیار کیے رکھے. اور کچھ دن پہلے ایک برطانوی رکن پارلیمنٹ جیرمی کاربائن کا بھی ایک
گفتگو سامنے آئی پارلیمنٹ کے اندر، جنہوں نے خود مغرب کے معیارات پر بات کی اور جس طریقے سے روس اور یوکرین تنازع کے حوالے سے تمام تر صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بعد میں کیوں یاد آتی ہیں جب آپ پورا ملیا میٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو، چڑھ دھوڑتے ہیں کسی کے بغیر، اور اس کے بعد پھر آپ آ کے عوام کے سامنے معافی بھی مانگ لیتے ہیں. اور ابھی دوبارہ صاحب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک لفظ جو گورے نے ایجاد کر لیا، سوری آئی واز رانگ، بس اس سے گزارا ہو جاتا ہے، سوری آئی واز رانگ. یہ لفظ ایسا ہے کہ جس نے پوری کی پوری انسانیت کو تباہ کیا ہے اور جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم لاگو نہیں ہوتا، کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ کو چھوڑیں، غریب ممالک کی ایک لسٹ نکال لیں کہ جو ممالک جو ہیں وہ چھوٹا سا چلی جو ہے نا وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور لیٹن امریکہ سے ہوتے ہوتے ٹرینیڈاڈ سے ہوتے ہوئے افریقہ پورا، پھر اس کے بعد ایشیا، پھر اس کے بعد آگے فار ایسٹ میں چلتے ہیں ویتنام تک اور فلپین تک ہو جائے. کون سا ملک ہے کہ جہاں اس گوری چمڑی والے، نیلی آنکھوں والے اور بلانڈ ہیئر والے لوگوں نے ظلم نہیں کیے؟ میں انویریبلی بات کر رہا ہوں رائٹ فرام امریکہ ٹو آنورڈ. امریکہ جو کہ بنیادی طور پر ایک ریڈ انڈینز کی ریاست تھی. آپ سوچیں کہ جس بندے کا نام ہم نے تاریخ میں کولمبس پڑھتے ہیں اور بچپن میں کولمبس نے کی سی لڑائی تو یہ تھی، وہ کولمبس کو دنیا دی، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. وہ بندہ جو تھا وہ ہر روز 13 ہواری حضرت عیسیٰ، ہر روز 13 حضرت عیسیٰ اور اس کے 12 حواریوں کو سلیب پہ لٹکاتا تھا تاکہ صبح دیکھے کہ وہ منظر کیسا تھا اور ان کو موت. اور اس کے بعد ان کو سر پٹکنا اور یہ وہ سارا کچھ جس طرح ان کو قتل کیا گیا، تاریخ کے پیجز پہ کسی کو نہیں پڑھایا جاتا کہ لوگ کتنے ظالم تھے. فلپین میں 1901 کا وہ میگزین جو ہے شکاگو ٹریبیون، وہ حیران کن ہے. ایک خاتون وہاں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ 1901 میں یہ اسپینش سے نجات دلانے کے لیے گئے تھے اور پوری کی پوری امریکی فوج جو تھی انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی جس کا ذمہ یہ تھا کہ فن اینڈ انٹرٹینمنٹ کمپنی فار دی سولجرز. وہ مندناؤ سے اور باقی جگہوں سے 12 سال سے لے کے 16 سال کی لڑکیاں جو تھیں وہ لے کے آتی تھی اور مکاتی اور اس کے بعد میٹرو منیلا کے علاقے کے اندر ان کو ان چھاؤنیوں کے اندر استعمال کیا جاتا تھا. ویتنام کی جنگ کے اندر جو کچھ انہوں نے مارا ہے اور جو کچھ کیا ہے وہ جیمی کاربن نے ان کے جرم گنائے. تب کم از کم 59,000 تو امریکی سولجر مرے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ ریمبو کی فلمیں بناتے ہو اور کہتے ہو ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. 60 لاکھ آپ نے بندہ مار دیا جسٹ آؤٹ آف دا فن. اور یہ تو ہمارے سامنے کی کہانیاں ہیں آج جکل کی، کہ جس میں عراق اور افغانستان کے اندر جس کی معافی ٹونی بلیئر نے مانگی ہے. اس کا والد، اس کے بزرگ، اس کا وہ تو نہیں مانگیں گے، چرچل تو نہیں مانگے گا کہ مشرقی پاکستان، جسے ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے، بنگال ہوتا تھا، جب مشرقی بنگال ہوتا تھا، اس مشرقی بنگال میں قحط آ گیا 1942 میں اور غلے کے گودان تھے تو غلے کے گودان کو تالا لگا دیا گیا کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ویٹرنز آف دا وار کے کام آئے گا. تو ایک سیکٹری نے خط لکھا چرچل کو کہ بھائی جان یہ ان کو کچھ دو، یہ مر جائیں گے لوگ. تو اس نے کہا کہ مرنے کی تو مجھے اطلاع نہیں، ہیز گاندھی ڈائٹ جسٹ، کیا ابھی گاندھی مر گیا جو میں ان کو دے دوں. تو اس دوران آپ سوچیں عثمان صاحب کہ 43 لاکھ بندہ مرا تھا قحط سے، بھوک سے، گولی نہیں چلی، بھوک سے مر گئے. 10 لاکھ بچے صرف عراق میں اس لیے مرے ہیں کہ آپ نے دوا نہیں پہنچ سکی ان کو. پھر افریقہ کے اندر جو آپ نے کیا، انگولا میں کیا آپ نے، موزمبیک میں کیا آپ نے، باقی جگہ پہ کیا. تو اب یہ سنیں اس بندے کو، اس کے باوجود کہ آپ ایک دفعہ تفصیل سے اگر آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس بندے نے کیا کیا کچھ نہیں کہا. اور اس نے کہا ہے کہ آپ آج آپ آنسو بہاتے ہو. آپ عثمان صاحب آپ ان کے اینکرز کو دیکھیں، ان کے آنسو تھمنے کو نہیں آتے صرف اس بات پہ کہ وہ سردیاں ہیں اور وہ سردیوں میں شاندار قسم کے محل کو، علاقے کو چھوڑ کے، وارم اینڈ کوزی بیڈس کو چھوڑ کے وہ نکلے ہوئے ہیں. پھر روس نے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، روس بذات خود کم ظالم رہا ہے.
روس کو اگرچہ روس نے بہت مارے بھی گئے، لیکن روس نے جو پورے کا پورا جو سینٹرل ایشیا کا جو علاقہ ہے جس میں آذربائیجان آتا ہے، کرغزستان، قزاقستان آتا ہے، پھر ایسٹرن یورپ کا جو علاقہ ہے جس میں یوگوسلاویا آتا ہے، جس میں بوسنیا ہرزیگووینا آتا ہے، اس کے بعد چیکوسلوواکیا آتا ہے، اور یہ سارے پولینڈ آتا ہے، یہ سارے علاقے جو تھے اس میں روس کا انفلوئنس تھا، اس نے جو کچھ کیا۔ پھر آپ خود سوچیں کہ جی بڑے بڑے لوگ جو کیا ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بنتے ہیں، مثلا ہالینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، ڈچ کہتے تھے اس کو، ڈچ کی کالونیاں کون کون سی تھی آپ سوچیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، اور یہ سارے کے سارے جزائر انڈمان، یہ ڈچ کالونی سے، اور بہت سارے ڈچ کالونی ہیں۔ فرانس ہیرو بنتا ہے، افریقہ کے تقریباً 80% فرانس کی کالونیاں تھیں، اور فرانس کے اندر آخری جو فرانس نے ظلم کیا وہ الجزائر میں کیا۔ الجزائر میں اسلامک سالویشن فرنٹ جیت رہی تھی 91 یا 92 کی بات ہے، 93 جیت رہی تھی، عباس مدنی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے وہاں پر بامبنگ ہوئی ہے، اور تقریباً 16-17 لاکھ بندہ مار دیا ہے جسٹ بیکاز۔ لیبیا، اچھا اس کے بعد شام، یہ اس کے بعد یمن، یہ سارے لوگ آپ ایک اتنے سے 50-60 لاکھ کے یوکرین کے بارے میں، اور اس میں بھی زیادہ ڈیتھس نہیں ہوئی۔ آج میں پڑھ رہا تھا پیوٹنس گول آبویسلی امپائر، کہ وہ امپائر بنانا چاہتا ہے۔ بھائی پیوٹن تم کیا بنانا چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں آج سے 30-4 سال پہلے جب سری لنکا، اس پر سیدھا سیدھا یہ کہ آپ کریں تو ٹھیک، کوئی اور کرے تو غلط ہے۔ سری لنکا کا جو ہمبن توتا جو تھی نا، وہ جب انہوں نے اس نے چائنیز نے لی ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی چائنا جو ہے وہ ایک ڈیٹ ٹریپ لے کے آیا ہے کہ قرضے میں لوگوں کو غلام ہے۔ تو تم کیا کرتے رہے ہو 100 سال سے؟ ساری دنیا کو قرضے میں امریکہ نے غلام بنایا نا، IMF کیا ہے، ورلڈ بینک کیا ہے؟ تو اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے آج بھی اگر کوئی بندہ پوچھے رہا تو وہ کہیں گے ہم برے ہیں اور وہ بہت اچھے ہیں۔ کسی بڑے لیڈر سے پوچھ لو، کسی اینکر سے پوچھ لو، کسی دانشور سے پوچھ لو، کسی اور سے پوچھ لو، کسی کو یاد ہی نہیں رہتا ان کا ظلم کیا ہوا تھا۔ کوئی اس ظلم پہ کیونکہ ہم نے رونا سیکھا ہی نہیں اپنے ظلم کے اوپر۔ چلیں جی، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ پیر کو ملاقات کریں گے نئے اپڈیٹس اور نئی خبروں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔